ایک مرتبہ اپنے اپنے مرحومین تمام تر شہداء ملت جعفریہ کو یاد رکھتے ہوئے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم نبیین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین معصومین۔ سب مل کے شب دعا ہے، مولا کے ظہور کی دعا۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ولیاً وفداء وقائداً وناصراً ودلیلاً حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال امامنا الحسین علیہ الصلاۃ والسلام انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آواز تھوڑی بڑھا دیجیے گا۔ اور جس مقصد خلقت کو لے کر فرش عزا ابا عبداللہ الحسین پہ آئے، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دیں۔ آج کیونکہ آخری مجلس ہے اور شب عاشور بھی ہے، شب عاشور شب دعا بھی ہے۔ ایک انسان 70 سال بغیر گناہ کے اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارے، یہ 70 سال ایک طرف۔ قرآن کہتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی ایک رات دوسری طرف ہے۔
اسی طرح آپ کی پوری زندگی ایک طرف، شب عاشور ایک طرف. اس رات میں زیادہ سے زیادہ تر کوشش کریں کہ انسان نیند نہ کرے، بلکہ اس رات کو اللہ کے راز و نیاز میں اور اس طرح سے عبادت کرے جس طرح امام حسین نے اسی رات کی مہلت مانگی تھی کہ مجھے ایک رات کی مہلت دی جائے، میں تسبیح پروردگار عالم میں مشغول رہنا چاہتا ہوں. لشکر اشقیاء کہتے ہیں کہ خیام حسینی سے تسبیح خدا کی آواز ایسے آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیاں اپنے چھتے پہ آوازیں کرتی ہیں. پوری پوری رات اللہ کی تسبیح میں مشغول رہے. اب یہ ابا عبداللہ الحسین جن کی وجہ سے ہم آج یہاں جمع ہیں، جن کے نام پہ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں جہاں شیعہ رہتا ہو لیکن عزا امام حسین کو نہ منائے، جہاں پہ جلوس نہ نکالا جائے، جہاں پہ گریہ نہ کیا جائے. علماء ایک مثال دیتے ہیں، اگر کوئی امیر آدمی آپ کو اپنے گھر میں دعوت دے تو سفرے پہ کھانا لگانے سے پہلے اس کے مخلفات کو رکھا جاتا ہے جس کو ہم اسٹارٹر بولتے ہیں. اب اگر کوئی اسٹارٹر رکھے لیکن کھانا نہ لائے تو آپ کہیں گے دعوت تو دی لیکن جناب نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا، جبکہ وہ چیزیں پڑی تھیں، آپ کھا رہے تھے، وہ سیلڈ آپ کھا رہے تھے، لیکن اصل کھانا اس نے آپ کو سرو نہیں کروایا. کہتے فرش عزا امام حسین پہ آتے ہو، کئی چیزیں یہاں اسٹارٹر ہیں. آپ گریہ کرتے ہو، آپ فرش پہ آتے ہو، آپ کالا لباس پہنتے ہو، آپ ماتم امام حسین کرتے ہو، لیکن اصل مقصد ابا عبداللہ کیا ہے کہ میں گریہ کر کے تو گیا لیکن امام کے مقصد کو پورا کیا کہ نہیں، میں ماتم کر کے تو گیا لیکن امام کے مقصد کو پورا کیا کہ نہیں. کئی ایسے جوان جو صبح زنجیر زنی بھی کرتے ہیں لیکن اگر پھر نماز سے غافل رہ جائیں، اس کا مطلب میں عزا امام حسین کو منا رہا ہوں پر مقصد ابا عبداللہ الحسین سے کیا ہو رہا ہوں، دور ہو رہا ہوں. کوئی خاتون مجلس امام حسین میں آئے لیکن اس کے سر کے بال نظر آئیں، یہ عزا امام حسین میں تو آ رہی ہے لیکن یہ سوچے میں مقصد امام حسین کو پورا کر رہی ہوں کہ نہیں. کہ کل میں نے کہا امام حسین فرماتے ہیں ان یزیدیوں نے اللہ کی حدود کو پامال کیا، مجھے یہ دیکھنا ہے میں حدود الہی کا خیال رکھتا ہوں کہ نہیں، میں حلال خدا کا خیال رکھتا ہوں کہ نہیں، میں حرام سے پرہیز کرتا ہوں کہ نہیں. اگر یہ چیز پوری ہو گئی، اب کہا یہ جو آنسو اس کی آنکھ سے بہتا ہے، اس آنسوؤں کی خریدار جناب سیدہ فاطمہ الزہرا بن جاتی ہیں. ورنہ ہندو بھی امام حسین پہ روتے ہیں، ایک شیعہ بھی امام حسین پہ روتا ہے. ان دونوں کے آنسو میں فرق کیا ہے؟ ایک آنسو صرف ایموشنل آنسو ہیں کہ کوئی انسان سینسٹیو، کوئی انسان دردناک منظر بھی دیکھ لے اس کی آنکھ سے آنسو نکل آتا ہے. تو کہاں ایک ہندو کا آنسو اور کہاں ایک اثنا عشری شیعہ کا آنسو. ہاں اس کا بھی اجر ہے لیکن ایک شیعہ جب روتا ہے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے کیونکہ یہ صحیح العقیدہ ہو کر امام حسین پہ رو رہا ہے، وہ غلط العقیدہ ہو کر امام حسین پہ رو رہا ہے. تبھی کا کبھی خوشی کا آنسو، غم کا آنسو، شوق کا آنسو، ندامت کا آنسو، توبہ کا آنسو، غم کا آنسو، معرفت کا آنسو، بصیرت کا آنسو، ہر آنسو کی اللہ نے کیا رکھی ہے؟ قیمت رکھی ہے. اسی طرح جب آپ جھولا اٹھاتے ہیں، آپ تابوت اٹھاتے ہیں، جو 12 امام کا ماننے والا ہے، اس کے تابوت اٹھانے کا اجر، اس کے نظر دینے کا اجر اور ہے. آپ انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں، ہمارے ہندو برادری بھی آتی ہے اور وہ آ کے جھولوں پہ نظر باندھتی ہے، لیکن کیا وہ معرفت امام حسین رکھتا ہے کہ نہیں؟ یا اس نے 4 لوگوں سے سنا ہے کہ اگر اس جھولے پہ جاؤ گے تو خدا علی اصغر کے صدقے مثلا اولاد دیتا ہے، حضرت عباس کی نظر مانو گے تو خدا حضرت عباس کے صدقے میں یہ دیتا ہے. وہ لالچ کا آنا ہے. اگر صحیح العقیدہ ہوتا تو اس مذہب کو وہ کیا کرتا؟ ایکسیپٹ کرتا. اب ایک معجزہ کیا جاتا ہے تاکہ اس کے وجود کے اندر ایک چنگاری جلائی جائے، تاکہ یہ سوچے اور غور و فکر کرے، کم از کم اس کرامت اور معجزے کے ذریعے سے مکتب اہل بیت میں آ جائے. اب یہاں پہ ایک شیعہ جوان جب جھولا اٹھاتا ہے، اس کا اجر اور ہے کیونکہ اس کے دل میں لالچ نہیں ہے کہ میں نظر تو کر رہا ہوں، اب اگر اہل بیت دیں گے پھر بھی ہم اہل بیت کو مانیں گے، اہل بیت نہیں دیں گے پھر بھی ہم اہل بیت کو مانیں گے. ہم اہل بیت کو ماننے کے لیے کسی معجزے کے محتاج نہیں ہیں، ہم انبیاء کو ماننے کے لیے کسی کرامت کے محتاج نہیں ہیں. اگر عقل ایک چیز کو ثابت کر رہی ہے ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تبھی میں نے کئی بار آقا امینی کا واقعہ سنایا کہ فرماتے ہیں اتنے دنوں سے امیر المؤمنین کے حرم میں جا رہا ہوں لیکن حاجت قبول نہیں ہو رہی. وہیں پہ ایک عرب کا بدو ان پڑھ آدمی حرم امیر المؤمنین میں آتا ہے، وضو نہیں کیا، ادب نہیں، اذن دخول نہیں پڑا، اور اس کے ہاتھ میں ایک پیرالائز بچہ ہے. اس نے امیر المؤمنین کی ذریعے کے سامنے رکھا اور کہا یا ابا الغوث، اے فریاد رس، میرے بچے کو شفا دے. شفا دو گے تو ٹھیک، لیکن علی اگر تم نے شفا نہیں دی میں پھر تمہارے حرم میں نہیں آؤں گا.
اگر میں نہیں کہتے میں سوچ رہا تھا میں عالم، میں مصنف، میں کتابیں لکھنے والا، میں حوض نجف میں تعلیم حاصل کرنے والا، میں با ادب ہو کے با وضو ہو کے امیر المومنین کے حرم میں آیا ہوں، 10 دن سے آ رہا ہوں، مجھے حاجت نہیں مل رہی. اور یہ عجیب بندہ ہے، کہتا ہے ایک لمحے میں آیا ہے اور امیر المومنین سے کچھ لے کے جانا چاہتا ہے. کہتا ہے یہ سوچا ہی تھا. تو وہ بچہ جو پیرالائز تھا، جو زمین پہ پڑا ہوا تھا، میں نے دیکھا اپنے قدموں پہ کھڑا ہو گیا اور چلتے چلتے اپنے باپ کے سینے سے لگ گیا. کہتا میں پریشان ہو گیا، مولا میں اتنے دن سے آ رہا ہوں، مجھے نہیں مل رہا، یہ عرب بدو ہے، یہ ان پڑھ آدمی ہے، اسے آپ نے اتنی جلدی دے دیا. کہتا میں گھر چلا گیا، رات کو خواب کے عالم میں امیر المومنین کی زیارت ہوئی. امام نے فرمایا امینی اپنے مولا سے شکایت نہیں کیا کرتے، کیونکہ وہ کمزور العقیدہ تھا. اگر شفا نہ دیتے وہ کبھی پھر علی کے دروازے پہ نہ آتا. لیکن امینی ہمیں تجھ پہ اتنا بھروسہ ہے، چاہے تجھے دیں تب بھی علی کو نہیں چھوڑے گا، چاہے تجھے نہ دیں تب بھی تو علی کو نہیں چھوڑے گا. یہ لالچ کا مکتب، یا لالچ کی وجہ سے اہل بیت کے پاس نہیں آتے. ہاں خدا اگر کسی کے صدقے میں کچھ دے رہا ہے وہ الگ بات ہے، اگر خدا اہل بیت کے صدقے میں عطا کرتا ہے. لیکن عقیدے کی مضبوطی، تو فرمایا کہ یہ مکتب بنا ہی اس لیے کیونکہ یہاں تفریق ہے. تفریق کس چیز کی ہے؟ اگر صاحب معرفت بنو گے تو فرمایا پھر خدا تمہیں کیا دیتا ہے؟ اجر دیتا ہے. یہ رات دعا کی رات ہے، یہ رات عبادت کی رات ہے. موضوع رہا کہ عاشورہ اور اصلاح معاشرہ. مقصد ابا عبداللہ تب پورا ہوگا جب ہم معاشرے کی اصلاح کریں گے. اب اصلاح کا ٹاپک اتنا بڑا ہے، 10 دنوں میں گنجائش نہیں ہے. معصوم فرماتے ہیں سفرے پہ بیٹھتے ہو کھانے کی اصلاح، کاروبار کرتے ہو بزنس کی اصلاح، لباس پہنتے ہو کپڑے کی اصلاح، نگاہ ڈالتے ہو نگاہوں کی اصلاح، کلام کرتے ہو کلام کیسا کرنا چاہیے اس کی اصلاح، کانوں سے آوازیں سنتے ہو کون سی آوازیں سننی چاہیے اس کی اصلاح، معاشرے میں دوست بنانا ہے کس کو دوست بناؤ اس فکر کی اصلاح، لوگوں کے لیے سوچتے کس طرح ہو تمہارا طرز فکر کیا ہے اس کی اصلاح. اب یہ چیزیں ہم اپنی جیب سے نہیں نکالتے. ایون آپ معصومین کی دعائیں پڑھیں، آج کچھ دعائیں میں نے نکالی ہیں کیونکہ شب دعا ہے. معصوم فرماتے جب دعا بھی کرو تو دعا میں بھی معصوم لفظ اصلاح کو استعمال کرتے. پہلی دعا اللہم اصلح لی دینی، اے خدا میرے دین کے اندر میری اصلاح فرما. آج مسئلہ بدعقیدتیوں کا ہے. آج کئی قومیں، کئی لوگوں کو غالیت کی طرف، کچھ لوگ نصیریت کی طرف، کچھ لوگ شرک کی طرف لے کر جا رہے ہیں. مولا فرماتے دعا کیا کرو اللہم اصلح لی دینی. یہ ممبر ہے جو تمہارے عقیدوں کی اصلاح کرے گا، یہ ممبر ہے جو تمہارے فکر کی اصلاح کرے گا. چھوٹی چھوٹی عمر کے ذاکر پنجاب میں آ جاتے ہیں ممبروں پہ، کبھی کوئی حضرت جبرائیل کی توہین کر رہا ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں علی الاعلان لعنت بھیجی ہے کہ جبرائیل کے دشمن پہ لعنت، اے محمد تیرے دشمن پہ لعنت. یہ اللہ کا واحد ملک ہے جس کا نام لے کے خدا کہے. لیکن آج ممبر پہ آ کے ہم سمجھتے ہیں کہ امیر المؤمنین کی فضیلت یہ ہے کہ اگلے بندے کو گھٹایا جائے. بھئی فضائل امیر المؤمنین کلام امیر المؤمنین میں سب سے بڑا معجزہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا انسان سازی ہے کہ یہ علی ہیں جو سلمان بناتے ہیں، یہ علی ہیں جو ابو ذر بناتے ہیں، یہ حسین ہیں جو حبیب ابن مظاہر بناتے ہیں، یہ حسین ہیں جو ہور بناتے ہیں، یہ جعفر صادق ہیں جو جابر ابن حیان بناتے ہیں، یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو ابو حمزہ سمالی جیسی شخصیات کو کائنات. یہ کم معجزہ ہے کہ اس مکتب نے خمینی دیا، یہ کم معجزہ ہے کہ اس مکتب نے حسینی دیا، یہ کم معجزہ ہے کہ اس مکتب نے سید علی خامنئی دیا، یہ کم معجزہ اس مکتب نے سید حسن نصر اللہ دیا. یہ اس مکتب کا کم، یہ معجزہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ ایسے ایسے بڑی بڑی شخصیات انہوں نے دنیا. انسان سازی انبیاء کا کام تھا، بلڈنگ سازی نہیں. انسان بنانا، ایسے انسان بنانا کہ ایک انسان پورے معاشرے کو اصلاح کی طرف لے جائے، ریولیوشن کو قائم کر دے. ایک زکزکی 12 ملین لوگوں کو شیعہ بنا دے. یہ اصلاح معاشرہ، یہ اہل بیت کا کمال تھا، یہ معجزہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے. لیکن کیونکہ ہم ایک محدود چٹکلے بازی میں پڑ جائیں اور لوگوں کے عقیدوں کو خراب کر دیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ لڑ پڑتے ہیں. ابھی بتا رہے مولانا صرف اس لفظ پہ کہ مولا علی کی 13 رجب کو ولادت. اب اسی بحث ولادت ہے، آمد ہے، ظہور ہے. اب کوئی ولادت کہے تو ظہور والے کہتے ہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں. لفظوں میں پڑھ کے اب دکھایا ہی جائے کہ بھائی ہم کیوں کہ اہل بیت کا ادب کرتے ہیں. اگر آپ نے ولادت بولا تو بے ادبی ہے. ہمیشہ میں نے فکر کس چیز سے لینی ہے؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے. پہلی بات، آپ جو لفظ استعمال کرتے ہو وہ روایت میں ہے، وہ قرآن میں ہے. حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یوم ولدتو، جس دن میں پیدا ہوا. امیر المؤمنین کی روایات میں لفظ ولادت ہے، اس میں کون سی توہین ہے؟ ہاں اہل بیت یہ فرماتے ہیں ہماری ولادت تمہاری طرح نہیں ہے.
فرمایا کہ کبھی بھی ہماری کیفیت ولادت میں گفتگو نہ کیا کرو، سختی سے اہل بیت علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جس سے تمہارا لینا دینا نہیں ہے، تمہارا لینا دینا اس سے کہ امیر المومنین نے تجھے کیا دیا۔ اس بحث میں پڑھو گے کہیں نہیں پہنچو گے، نہ دین کا مسئلہ ہے نہ ایمان کا مسئلہ ہے، ایسی فضول بحثیں جس میں انسان کا دین، عقیدہ، ایمان کیا ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ لوگ رسول خدا کے پاس آتے تھے، یا رسول اللہ، حضرت موسیٰ کی مثلا نانی کا نام کیا تھا؟ بھائی اس کا نام جان کے آپ کے دین میں اضافہ ہونا ہے۔ حضرت موسیٰ نے جو اژدہا بنایا تھا، جس لکڑی سے، اور جو اژدہا بنا تھا وہ نر تھا یا مادہ تھا؟ بھائی اس سے آپ کے دین کا، ایمان کا کوئی لینا دینا ہے کہ نہیں ہے؟ اصل جس چیز سے تمہاری آخرت بنے گی وہ عمل ہے۔ یہ دیکھو کہ اہل بیت نے کیا کہا، اہل بیت نے کیا کیا، اہل بیت کس راستے پہ چلے، سلمان کیسے سلمان بنا، ابو ذر کیسے ابو ذر بنا، یہ تمہارا لینا ہے۔ کیونکہ ہم معصومین کی دعاؤں سے دور ہیں۔ آج ایک شیعہ جوان جتنی شاعری سنتا ہے اتنا امام زین العابدین کا صحیفہ سجادیہ نہیں پڑھتا۔ آج جتنا ہم خود تخلیقی ورڈز خطیبوں کے سنتے ہیں، ان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں جتنی سنتے ہیں، اتنا ہم کلام معصوم کو نہیں پڑھتے۔ پورا سال کتنی بار تم نہج البلاغہ پڑھتے ہو؟ کتنی مرتبہ خطبات امام حسین کو پڑھا ہے؟ کتنی مرتبہ کلام اہل بیت کو پڑھا ہے؟ کتنے امام چھٹے امام کی زندگی کو آپ نے پڑھا ہے؟ جب کلام معصوم میں پڑھو گے تو مشرب معصوم کو سمجھو گے۔ کلام معصوم کا مطلب ہے معصوم کی صحبت میں رہنا۔ تو فرمایا دعا کر، دعا ہی تمہاری زندگی کو بنا۔ یہ دعا ہے، خدا سے مانگو گے تو خدا عطا کرے گا۔ یہ رات دعا کی رات ہے۔ اللہم اصلح لی دینی، اے خدا میرے دین کی اصلاح فرما۔ پھر فرما واصلح لی فی دنیائی، صرف دین کی نہیں، اے خدا صحیح العقیدہ بنا، میرے دین کو صحیح فرما۔ دوسری چیز فرمایا واصلح لی دنیائی، اے خدا میری دنیا کو بنا۔ کیوں بنا؟ کیونکہ التی فیہا معاشی، کیونکہ دنیا میں میرے رزق کی وابستگی ہے۔ بارہا کا جس جوان کی نوکری اچھی نہیں، بزنس اچھا نہیں، کمائی اچھی نہیں، یہ محتاج رہے گا، یہ ریلیشن ہے، پھر اس کا دین بھی صحیح نہیں رہے گا۔ یہ صبح سے شام تک اگر رزق و روٹی کے لیے پریشان ہے، اس کا دین بھی خراب ہو جائے گا۔ فرمایا اے خدا میری دنیا بھی صحیح فرما، کیونکہ میری دنیا سے کس کا تعلق ہے؟ میرے معاش کا تعلق ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ کمال قرآن ہے۔ جتنی مرتبہ قرآن میں لفظ آخرت اتنی مرتبہ لفظ دنیا آیا، مطلب تم نے ایکول ہو کے چلانا ہے۔ مومن کی دنیا بھی اچھی ہونی چاہیے، مومن کی آخرت بھی اچھی ہونی چاہیے۔ یہ الگ ٹاپک ہے۔ نظام دجال کیا ہے؟ وہ صرف کہتا ہے دنیا بنا۔ نظام امام زمانہ کیا ہے؟ دنیا بھی بنا، آخرت بھی بنا۔ نظام دجال میں جب فیصلے کیے جاتے ہیں، ایک آنکھ کے فیصلے ہوتے ہیں، صرف مد نظر دنیا ہوتی ہے۔ دو میم جوان یاد کر لیں، میں نے کئی مجالس میں کہا، ایک میم معاد، ایک میم معاش۔ آگے جملہ آتا ہے وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي، اے خدا میری دنیا کو بنا، کیونکہ دنیا سے میرا معاش جڑا ہوا ہے، میرا مال جڑا ہوا ہے، میری اکنامک کو اقتصاد جڑا ہوا ہے۔ پھر فرمایا وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي، میری آخرت کو بنا، الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، آخرت بنا کیونکہ آخرت سے میرا معاد جڑا ہے۔ اگر دنیا بن گئی لیکن قیامت بگڑ گئی، اس دنیا کا فائدہ کیا؟ اگر دنیا بنی لیکن میرا معاد نہ بنا۔ دو میم، میم معاد، میم معاش، یہ دو میم یاد رکھیں۔ معاد کا مطلب اکنامک، معاد کا مطلب قیامت، معاش کا مطلب اکنامک، اقتصاد، پیسہ۔ مولا فرماتے دونوں کو بنا۔ نظام دجال کون سا نظام ہے؟ ایک آنکھ والا نظام۔ کون سی آنکھ؟ پیسے کی آنکھ، معاش کی آنکھ۔ دوستی کرے گا پیسے کی بنیاد پہ، ملکوں سے تعلقات پیسے کی بنیاد پہ۔ امریکہ اسرائیل کی سپورٹ کر رہا ہے پیسے کی بنیاد پہ۔ مسلمان کو مسلمان سے لڑایا جا رہا ہے کیونکہ اسلحے کی فیکٹریاں ہیں، یہ بیچی جائیں گی، ان کی اکنامک مضبوط ہوگی، ان کا مال آ جائے گا۔ فلم انڈسٹری پیسہ، دوستیاں پیسہ، تعلقات پیسہ، ایم پی ایم این اے، سیٹیں ویٹیں، سب چیز کیا ہے؟ پیسہ ہے۔ اب ان کے معاشرے اتنے کنٹرولڈ معاشرے کیوں ہیں؟ کیونکہ وہاں لوگوں کو کنٹرول آخرت کی بنیاد پہ نہیں کیا جاتا، مال کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے۔ یہی پاکستانی بچہ جب پاکستان میں کراچی کے روڈ پہ گاڑی چلاتا ہے، یہ سگنل توڑتا ہے، اور یہی بچہ جب یو کے جاتا ہے، یورپ جاتا ہے، آسٹریلیا جاتا ہے، سگنل کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے۔ بھائی تمہیں کس نے روکا؟ کس نے تجھے آرڈر دیا؟ وہاں تم مہذب نہیں تھے، یہاں تم مہذب کیسے بنا؟ وہاں کچرا تم روڈ پہ پھینک رہے تھے، یہاں تم ایک چھوٹا سا کچرا بھی روڈ پہ نہیں پھینکتے۔ یہ کون ہے جو اس کے وجود کو کنٹرول کر رہا ہے؟ یہ کون سی آنکھ ہے جس سے یہ خوف زدہ ہے؟ کیا یہ اللہ کی آنکھ ہے یا یہ دجال کی آنکھ ہے؟ دجال کی آنکھ پیسے کی آنکھ ہے۔ کس آنکھ سے ڈرتا ہے؟ اس کیمرے کی آنکھ سے ڈرتا ہے جو سگنل پر بھی لگی ہے، جو روڈ پر بھی لگی ہے۔ کہ مولانا یہاں سے پیسہ کمانے کے لیے وہاں گیا، اور اگر میں نے ایک سگنل توڑا $50 دینے پڑیں گے، $400 دینے پڑیں گے۔ دبئی کا سگنل توڑا 500 درہم دینے پڑتے ہیں۔ اب کہتا ہے میں مال کمانے آیا،
اب سگنل توڑوں گا تو نقصان کس کو ہے؟ مال کو ہے. تو اسے فکر کس کی ہے؟ مال کی فکر کی وجہ سے یہ سگنل نہیں توڑتا. لیکن ایک دوسری آنکھ ہے جسے کہتے ہیں اللہ کی آنکھ ہے. امام حسین کے پاس جوان ہے، مولا میں گناہ کی عادت ہے، گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن چھوڑ نہیں پا رہا. امام نے فرمایا 2 کام جا کے کر، اس کے بعد تیری مرضی ہے جا کے گناہ کر. کہ مولا کون سے کام؟ کہ ایسی جگہ گناہ کر جا خدا کی آنکھ تجھے نہ دیکھے. دوسرا فرمایا کہ اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے. کہ مولا ناممکن ہے. کہ جب ناممکن ہے تو پھر گناہ کو چھوڑ دے. امام جس آنکھ کو قوی کریں گے وہ کون سی آنکھ ہے؟ آخرت کی آنکھ ہے. یہ تک و تو نہ کمرے میں بیٹھا ہے اللہ کی نافرمانی، کیونکہ ایک آنکھ تجھے دیکھ رہی ہے، حجت خدا کی آنکھ ہے. ایک آنکھ تجھے دیکھ رہی ہے، اللہ کی آنکھ ہے. یہ کون سی آنکھ ہے؟ یہ قیامت کی آنکھ ہے. اس خوف قیامت سے یہ گناہ نہیں کرے گا. دنیا کنٹرول کرتی ہے صرف مال کے ذریعے سے. وہ یہ نہیں کہتے سگنل توڑو گے تو آخرت میں نقصان ہوگا. وہ یہ نہیں کہتے کہ کسی کو ابیوز کرو گے یا کسی عورت کو نقصان دو گے، کسی بچے کو نقصان دو گے، کوئی زیادتی کرو گے تو کہتے ہیں جیل میں جانا پڑے گا، اتنا فائن آپ کو لگنا پڑے گا. تو پیسے کے خوف سے یہ ایتھیکل بن جاتا ہے، پیسے کے خوف سے یہ اخلاق مند بن جاتا ہے. تو ان کے معاشرے اگر ایتھیکل ہیں، با اخلاق ہیں، تو کس لالچ میں اور کس خوف کی وجہ سے؟ پیسے کے خوف کی وجہ سے. لیکن آؤ کربلا کے میدان میں، آؤ 40 کے دنوں میں یہ موقف، یہ لوگوں کی خدمت. یہاں لالچ پیسے کی لالچ نہیں ہے، یہاں ایک آنکھ ہے جس کی وجہ سے خدمت کی جا رہی ہے، اور وہ آنکھ حسین ابن علی کی آنکھ ہے، وہ امام زمانہ کی آنکھ ہے. کیونکہ میرا مولا دیکھ رہا ہے میں اچھا بنوں گا، کیونکہ میرا خدا دیکھ رہا ہے میں اچھا بنوں گا. تو فرمایا دونوں چیزیں جوانوں کے اندر ہونی چاہیے. اللہم اصلح لی دنیائی، میری دنیا کی اصلاح فرما کیونکہ دنیا میں ریلیٹڈ ہے میرا معاش. اللہم اصلح لی آخرتی، میری آخرت کی اصلاح فرما کیونکہ آخرت سے ریلیٹڈ ہے کیا؟ اے خدا میری قیامت. پھر دعا فرمایا رب اصلح، امام باقر فرماتے رب اصلح فی نفسی، اے خدا میرے نفس کی اصلاح فرما. اصلاح نفس، کربلا اصلاح نفس کا نام ہے. ہر بنا کیونکہ ہر نے اپنے نفس کی اصلاح کی. زہیر بنا کیونکہ اپنے نفس کی اصلاح کی. بِأَنَّهَا أَهَمُّ الْأَنفُسِ، کیونکہ کائنات کے سب سے اہم ترین نفوس میں سے اگر کوئی نفس خدا نے بنایا ہے اہم، وہ یہ نفس ہے. فرما اس کی اصلاح فرما. پھر فرماتے ہیں اصلح لی اہل بیتی واصلح لی ذریتی. 5ویں امام، اے خدا میری ذریت، میری نسل کی اصلاح فرما. کیوں؟ فإنہم عضدی، کیونکہ یہ میرے بازو ہیں. ایک انسان کے پاس مال ہو، دولت ہو، پیسہ ہو، بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، لیکن اگر اس کے بازو شل ہوں تو اس گاڑی کا کیا فائدہ؟ فرمایا نسل عضد کی مانند ہے. اللہ تمہیں سب دے لیکن بیٹا تیرا شرابی بن جائے، اللہ تمہیں سب دے لیکن بیٹی تمہاری فسق و فجور میں پڑ جائے. تو کہا کہ اے خدا میری نسل کی بھی اصلاح فرما کیونکہ فإنہم عضدی، یہ تمہارے بازو ہیں. امام حسین ساری مصیبتیں جھیل رہے ہیں لیکن ایک خوشی ہے کہ خدا نے اکبر جیسا بیٹا دیا ہے، خدا نے قاسم جیسے بھتیجے دیے ہیں، خدا نے عباس جیسا بھائی دیا ہے. حسین ان بازوؤں پہ فخر کر رہے ہیں اور دشمن کی کوشش ہے کہ حسین کے بازوؤں کو کاٹا جائے. پھر فرمایا واصلح لی اہل بیتی، اے خدا صرف میری ذریت نہیں جو میری نسل سے اس کی اصلاح فرما، نہیں میرے جتنے گھر والے ہیں، میرے جتنے فیملی ممبرز ہیں، اے خدا ان کی بھی اصلاح فرما. کیوں؟ فإنہم لحمی و دمی، کیونکہ یہ میرا گوشت ہیں، کیونکہ یہ میرا خون ہے، ان کی اصلاح فرما. فرمایا واصلح لی جماعت اخوتی، اے خدا جتنے میرے مسلمان بھائی بہن ہیں، اہل بیت نے کسی کو نہیں بھولنے دیا دعا میں، بچوں کے لیے، خاندان کے لیے، نفس کے لیے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے. پھر فرمایا جماعت اخوتی، اے خدا یہ جو میرے مومن بھائی ہیں، یہ جو میرے شیعہ بھائی ہیں، یہ جو میرے مسلمان بھائی ہیں، ان کی بھی کیا فرما؟ اصلاح فرما. فرمایا فإن صلاحهم صلاحی، کیونکہ اگر ان کی اصلاح ہوئی تو ان کی اصلاح سے کسے فائدہ ہے؟ مجھے فائدہ ہے. اگر میرے معاشرے میں کوئی شرابی گھوم رہا ہے تو اس کا نقصان مجھے ہے. کہ مولانا مجمع میں موبائل چوری ہو گیا تو ایک چور اگر تمہارے بیچ آ جائے تو نقصان کس کا کرتا ہے؟ وہ تمہارا کرتا ہے. تو فرمایا اگر اس کی صلاح ہو گئی تو اس میں کس کی صلاح ہے؟ تمہاری صلاح ہے. دعا کی رات ہے، مختصر 3 مشورے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے. مولا فرماتا ہے جوان 2 چیزوں کی قدر جان، رسول خدا کا قول ہے. فرمایا 2 چیزیں جاننے کے بعد اس کی قدر ہوتی ہے، العافیہ والشباب، ایک صحت، دوسرا جوانی. فرمایا یہ 2 چیزیں جب اللہ تم سے چھینتا ہے، آج بوڑھوں سے پوچھئے جوانی کی قدر کیا ہے، آج ہاسپٹل میں بیماروں سے پوچھئے صحت کی قدر کیا ہے. اللہ نے جوان بھی بنایا ہے، اللہ نے صحت بھی دی ہے. یہ وہ عمر ہے جس عمر میں انسان نیکی کرے گا. اسی عمر میں عادت بری اپنے اندر ایڈاپٹ کرنا بھی آسان ہے اور بری عادت کو نکالنا بھی آسان ہے. جس طرح چھوٹا پودا ہوتا ہے، اس پودے کو اگر اکھاڑو تو زمین سے نکل آتا ہے، لیکن اگر 40 سال 45 سال کا درخت ہو جائے
اس کو جڑ سے اکھاڑ نہیں سکتے، اس کو کاٹنا پڑتا ہے۔ تو جوانی وہ زندگی ہے جس میں تم بڑی آسانی سے بدل سکتے۔ رسول فرماتے جب میں نے اسلام کا اعلان کیا تو سب سے زیادہ جس نے رسولوں کی مدد کی تھی وہ جوان تھے، سب سے زیادہ جس رسول کی مخالفت کی تھی وہ بوڑھے تھے۔ اب کوئی بھی اچھی تحریک اور تنظیم چلانا چاہیں، بوڑھے حضرات مخالفت کرنا لگتے ہیں، بھائی ہماری پرانی سنتیں، ہماری پرانی عادتیں، ہمارے پرانے رسم و رواج کے خلاف آپ جا رہے ہیں۔ لیکن جوان کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے، نئی کریٹیوٹی پیدا کرے، معاشرے کے اندر اچھی سنت کو پیدا کرے۔ تو فرمایا دو چیزوں کی قدر جانو۔ اب کا مولا ہم کیا کریں؟ شب عاشور ہے، اگر اندر بری عادت ہے، اپنے وجود کی اصلاح کرنا چاہیں، 4 اہل بیت اسلاف مشورے دیتے ہیں۔ فرماتے پہلی چیز تشخیص مرض، پہلے بیماری کی تشخیص دے کہ تیرے وجود کے اندر مسئلہ کیا ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر بیماری کو ڈائیگنوز نہ کر پائے اور اس کے بعد دوائی دے، وہ دوائی تجھے فائدہ نہیں دے گی اور نقصان دے گی۔ اگر آپ نے یہاں سے حیدرآباد جانا ہے، آپ کو پتہ نہ ہو کہ روٹ کون سا ہے جو مجھے حیدرآباد تک پہنچائے گا، اور آپ غلط روٹ پہ چلے جاؤ، گاڑی بہترین ہو، اسپیڈ بہترین ہو، جتنی اسپیڈ سے جاؤ گے اتنا اپنے ہدف اور مقصد سے کیا ہوتے جاؤ گے؟ دور ہوتے جاؤ گے۔ تو فرمایا پہلے تشخیص مرض ہے، پہلے بیماری کو پہچانو، پہلے ڈائیگنوز کرو۔ میرے اندر کنجوسی کی بیماری ہے، میں غصے میں بہت جلدی آ جاتا ہوں، میں گالم گلوچ کرتا ہوں، میرے اندر نشے کی عادت ہے، میرے اندر کون سی بیماری ہے؟ میرے اندر شہوت کی عادت ہے، میرے اندر نگاہ حرام کی عادت ہے، باہر چلتا ہوں کسی کے ناموس کو دیکھتا ہوں، میری آنکھوں میں حیا نہیں ہے، میری زبان میں ادب نہیں ہے، میرے لباس میں مسئلہ ہے، میں لباس بے حیائی پہنتا ہوں، لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہوں۔ یہ پہلے تشخیص مرض کرو۔ ہور کیوں بنا؟ کیونکہ ہور اپنی بیماری پہچان گیا۔ قاضی شرح کیوں بنے؟ کیونکہ بیماری نہ پہچان سکا۔ حبیب ابن مظاہر وہ جو خود شناس تھا، پھر خدا شناس بھی تھا، پھر اسے پتا تھا کہ میرے امام حسین کے راستے پہ کیسے چلنا ہے۔ پھر میں پہلے تشخیص مرض، پہلے بیماری کا پتہ لگاؤ۔ دوسری چیز عزم و ارادہ، یہ سب سے مشکل ترین کام ہے۔ روڈ پہ پڑے ہوئے کسی نشائی سے بھی پوچھو گے نا کہ آپ کا اس ماحول میں آنے کا ریزن کیا، کہتا ہے نشہ ہے۔ نشہ اچھی چیز ہے، کہتا ہے نہیں، میں مشورہ دیتا ہوں کوئی نشہ نہ کرے۔ پھر آپ چھوڑتے کیوں نہیں؟ عزم نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے۔ انسان کو پتا ہوتا ہے میں غلط راستے پہ چل رہا ہوں، پر عزم و ارادہ نہیں کر پاتا۔ کربلا عزم کا نام ہے، کربلا ارادے کا نام ہے۔ ہور کو پتا چلا، بیٹے کو کہا، علی ابن ہور کہ میرے بیٹے ان الدنیا راحلہ، دنیا کی زندگی گزرنے والی زندگی ہے، اور دنیا کی زینتیں زائلہ، بہت جلدی ختم ہونے والی لذتیں ہیں، لیکن آخرت باقیہ ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ کہ میرے لال اب مجھے بتاؤ میں کس چیز کی طرف جاؤں، جو زائل بھی ہے، جو راحل بھی ہے، یا اس چیز کی طرف جاؤں جو باقی ہے؟ تو بابا عقل کا تقاضا ہے، ہمیں سفر بقا پہ جانا چاہیے، کیونکہ تشخیص دی اس نے، پہچانا، عزم ارادہ کیا۔ لشکر یزید بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ اور امام حسین پہ اٹیک کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن وہ تو بعد میں پتا چلا یہ اور امام حسین کے ساتھ مل چکا ہے، اور پھر لشکر یزید کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ تو فرمایا پہلی چیز تشخیص مرض، دوسری چیز عزم و ارادہ۔ جب تک عزم نہیں، جب تک ارادہ نہیں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام کے پاس، امام کا صحابی ابو بصیر، اس کا ایک دوست تھا جو حکومت کے دربار کے اندر کام بھی کرتا تھا، اپنے وقت کا شرابی، زانی، فسق و فجور میں، گھروں کے اندر کنیزوں کو نچوائے، میوزک، مکس گیدرنگ، ہر بیماری اس کے اندر تھی۔ ابو بصیر سے روز سمجھاتے تھے گناہ چھوڑ دے، دنیا گزرنے والی چیز ہے۔ کہتے تھے ابو بصیر اب زندگی اتنے سال گناہوں میں گزری، اب کیا معافی مانگنا، اب پتہ نہیں خدا معاف بھی کرے گا کہ نہیں، اب چھوڑ دوں پتہ نہیں جنت میں بھی جاؤں گا کہ نہیں۔ ہاں کیوں بارہا کہ اگر تیرے گناہ درخت کے پتوں سے زیادہ ہوں، ریت کے ذروں سے زیادہ ہوں، بس خلوص ہونا چاہیے، خدا ایک لمحے میں ہر کو بخش دیتا ہے، تو آپ کو کیا نہیں بخش سکتا؟ ابو بصیر کہتے سمجھا کر تھک گیا، لیکن یہ سمجھتا نہیں تھا۔ کہ ایک دن میں امام جعفر کی خدمت میں جا رہا تھا، میں نے کہا ابو بصیر، امام کی خدمت تھا گنہگار لیکن عاشق اہل بیت تھا، اس کو یقین تھا کہ یہ جنتی ہیں، اس کو یقین تھا اگر یہ کسی کی ضمانت اٹھا لیں وہ بندہ جنتی بن جاتا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہ امام جعفر صادق خدمت میں۔ کہا دیکھو اگر تمہارا مولا مجھے کوئی راہ دکھا دے تو میں شاید چھوڑ دوں۔ کہا ٹھیک ہے، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ آپ نیک بن جاؤ۔ کہتے چھٹے امام کی خدمت میں گیا، عرض کی مولا میرا دوست ہے، دل کا اچھا ہے، لیکن گناہوں میں پڑا ہوا ہے، آلودہ ہے، بری دوستیوں پڑا ہوا ہے، برے ماحول میں، رزق حرام کے اندر پڑا ہوا ہے، فسق و فجور میں۔ ساری باتیں امام نے سنی۔ امام نے ہم سے کیا چاہتے ہو؟ کہ مولا کہہ رہا اگر تمہارا مولا مجھے کوئی راہ دکھائے میں سب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ چھٹے امام نے فرمایا جا کے اپنے دوست کو کہو کہ میں جعفر صادق اسے اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں لکھ کے دیتا ہوں کہ قیامت کے دن ہم اس کی شفاعت کریں گے، جنت جائے گا۔
لیکن شرط ہے کہ جتنا حرام سے کمایا ہے اللہ کی راہ میں دے، جتنا ظلم کیا ظلم کرنا بند کر دے، گناہ کرنا بند کر دے۔ کہ میں ضامن ہوں جعفر صادق، کہ خوشی کے عالم میں بصیر دوڑا دوڑا آیا کہ بھائی بشارت دے رہا ہوں۔ کہ کیا؟ کہ جعفر صادق نے جنت کی پریشان ہوا۔ سلمان کو بشارت ملی تھی، شب عاشور اصحاب حسین کو 2 انگلیوں کے درمیان امام حسین نے جنت دکھائی تھی۔ کہ واللہ یہ کہہ رہے ہیں، کہاں؟ مولا کہہ رہے ہیں کہ میں ضمانت دیتا ہوں، ہم تجھے گارنٹی دیتے ہیں، کوئی عام عالم نہیں، فرزند اہل بیت ضمانت دے رہے ہیں، سمجھ گیا جنت پکی ہے، کہ سودا گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ شرط یہ جتنا حرام کا کمایا ہے اللہ کی راہ میں دے دو۔ کہ ٹھیک ہے۔ کہتے کئی مہینے گزرے، ابو بصیر کو پتا چلا بندہ بڑا تنگ دست ہو گیا ہے۔ کہتا ملنے گیا، دروازے پہ دستک دی، کیا ماجرا ہے؟ اتنا پیسے والا بندہ، پورا شہر اس کے پیچھے۔ کہ دروازے پہ دستک دی، اس نے دروازہ کھولا، وہ سنے کہ اندر آنے دے، کہ وہ اندر نہیں آنے دے سکتا۔ کہ کیوں؟ کہ میرے بدن پہ لباس نہیں ہے۔ کہ کیا مطلب؟ کہ جتنا تھا حرام کا میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا، ایک لباس بچا ہے جسے پہنتا ہوں، ابھی میلا ہو گیا، دھویا ہے، سکھانے کے لیے رکھا ہے، بدن پہ دوسرا لباس نہیں ہے۔ ابو بصیر کہتا ہے میری آنکھوں میں آنسو بھرا ہے، دوڑا دوڑا کہ آپ نے گھر سے لباس لیا اور اسے لباس دیا، کچھ وقت کے بعد بیمار ہوا، دنیا سے چلا گیا۔ کہتے اب جب چھٹے امام سے ملنے گیا، امام اٹھے اور میرا استقبال کیا۔ کہ ابو بصیر جو وعدہ تیرے دوست سے کیا تھا وہ جعفر صادق نے وعدہ پورا کر دیا، ہم نے اسے جنت کی طرف روانہ کر دیا۔ عزم و ارادہ، جب تک عزم نہیں، جب تک ارادہ نہیں، انسان گناہ کو ترک نہیں کر سکتا۔ کئی جوان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے، اسی طرح اہل بیت ان کے وجود میں کس چیز کو پیدا کرتے تھے؟ عزم و ارادہ۔ تیسری چیز ہے دعا، تشخیص مرض، عزم و ارادہ، دعا۔ آج کی دعا کی رات ہے کہ اے خدا اگر تیرا فضل و کرم نہ ہو میں فرش عذاب پہ نہ ہوتا، اگر تیرا فضل و کرم نہ ہوتا میں حسینی نہ ہوتا، اگر تیرا فضل و کرم نہ ہوتا میرے دل میں علی اور آل علی کی محبت نہ ہوتی۔ یہ کس کا فضل و کرم ہے؟ یہ پروردگار عالم کا۔ لولا فضل اللہ، اگر خدا کا فضل نہ ہوتا۔ فرمایا تیسری چیز دعا ہے، چوتھی چیز عادت، چوتھی چیز عمل اور تکرار عمل۔ اگر کوئی بری عادت ہے اس کو چھوڑنے کے لیے عمل کرنا ضروری ہے، اور عمل ریپیٹڈلی جب کرو گے تو وہ خدا تمہارے وجود میں لائے گا۔ آغائے بروجردی ٹیکنیکس ہوتی ہیں کسی بری عادت کو نکالنے کے لیے، کہتے ہیں آپ بروجردی کے لیے مشہور فقہا فرماتے ہیں ان کو غصہ بہت آتا تھا، کہتے ہیں میں نے نظر کی اب اگر غصہ کروں گا تو 1 سال میں روزے رکھوں گا۔ کہتے ہیں اتنی سخت نظر کی اپنے نفس کے لیے، اس کے بعد میں نے روزہ نہیں رکھا۔ ایک جوان آیا کسی مولانا کے پاس، مولانا صبح کی نماز پڑھنا تو چاہتا ہوں اٹھ نہیں پاتا۔ بھائی کیوں؟ الارم رکھو۔ کہ الارم بھی رکھتا ہوں لیکن اٹھتا ہوں پھر بند کر دیتا ہوں، پھر سو جاتا ہوں۔ کرتے کیا ہو؟ کہ ٹیکسی چلاتا ہوں۔ کتنا کماتے ہو؟ دن میں 4-5 ہزار کماتا ہوں۔ کہ ایک نظر کرو، زیادہ لمبی نہیں کرنا، نقصان میں نہ پڑ جاؤ، کہ 1 ہفتے کے لیے نظر کرو۔ نظر کیا کروں قبلہ؟ کہ نظر کرو کہ اگر صبح کی نماز کے لیے نہ اٹھا تو اگر دن میں 5 ہزار کماتا ہوں، مثلا 3 ہزار یا 4 ہزار اللہ کی راہ میں صدقہ دے دوں گا۔ کہ مولانا یہ تو مشکل نظر ہے، اٹھ نہیں پاؤں گا، سارا پیسہ صدقے میں دینا پڑے گا۔ کبھی نظر کر، اگر تم نے اپنے اندر کوئی اچھی عادت پیدا کرنی ہے تو عزم ارادہ پلس میں کچھ کرنا پڑتا ہے۔ کہتا میں نے ارادہ کیا، 2-3 دن کے بعد ہاں بھائی کیا حال ہے، نماز پڑھتے ہو؟ کہ وہ پہلے دن سے ہی پڑھ رہا ہوں۔ کہ کیسے؟ کہ مولانا آپ نے نظر کروائی، پہلی رات تو مجھے نیند ہی نہیں آئی کہ سو جاؤں گا تو مجھے 4-5 ہزار دینے پڑیں گے۔ اب اتنا خوف میرے اندر پیدا ہو گیا پیسے کی وجہ سے، معاش کی وجہ سے، میں نے اپنے معاد کو بچا لیا۔ یہ ٹیکنیکس آف اہل البیت والسلام ہے کہ کبھی کبھی اپنے نفس کو سزا بھی دیا کرو۔ روزہ صرف یہ نہیں کہ معصوم کی ولادتیں رکھ لوں، معصوم کی شہادتیں رکھ لوں، کبھی کبھی روزہ اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے۔ آیت اللہ العظمہ دستغیب کے پاس ایک شخص ہے، مولانا مجھے میرا ویٹ بڑھتا جا رہا ہے، وزن بڑھتا جا رہا ہے، کیا کروں؟ اب ظاہر وزن اس لیے بڑھتا ہے انسان زیادہ کھاتا ہے، تو انہوں نے کہا ایک کام کرو، جب سفرے پہ بیٹھو کھانا کھاؤ، 1 لقمہ جب منہ میں ڈالو 1 سورہ انا انزلنا پڑھا کرو۔ اب کا پہلے میں اصلا میں 1 منٹ میں 6 لقمے کھا جاتا تھا، اب قبلہ کے کہنے پہ 1 ہی لقمے پہ 1 انا انزلنا پڑھنا تھا، تو اس سے میری صحت بھی اچھی ہو گئی اور ہر انا انزلنا کے عوض میں پروردگار عالم نے مجھے اجر بھی دینا شروع کر دیا۔ تو عبادت کے ساتھ عبادت، دنیا کے ساتھ دنیا۔ تو انسان اپنا عزم، انسان اپنا حوصلہ، انسان اپنا ارادہ مضبوط کرتا ہے تو فرمایا تب جا کے اپنی اصلاح کر پاتا ہے۔ آج معاشرے میں مسئلہ اصلاح کا مسئلہ ہے، معاشرہ سدھر گیا، ایک سوسائٹی بن جاتی ہے۔ کیوں شیعہ سب سے الگ ہیں؟ کیونکہ اہل بیت نے آپ کے مزاجوں کو بدل دیا ہے۔ اب یہ مزاج اگر مزاج حسینی بن جائے،
اگر اس کے اندر ایثار کا جذبہ آئے. دوسری چیز آغا نراقی فرماتے اگر بری عادت ہے تو اس کا ضد انجام دو. ضد مطلب اس کے اگینسٹ کرو. کوئی بندہ کنجوس ہے تو کہا 5-6 دن 7-8 دن اپنے گھر میں دعوتیں دینا شروع کر دو, تو کنجوسی کیا ہو جائے گی؟ فوراً ختم ہو جائے گی. سخی بننا بڑا آسان ہو جائے گا تمہارے لیے. جو عادت تمہارے اندر ہے اس کے اگینسٹ جو عادت ہے اس کو کرنا شروع کر دو. اور کتنا پیارا جملہ آغا نراقی کا فرماتا ہے جوان اے بزرگ, دنیا کی کوئی ایسی لذت نہیں جس کی انتہا نجاست نہ ہو. پانی پیو انتہا نجاست ہے, کھانا کھاؤ انتہا نجاست ہے, لذت نکاح لو انتہا نجاست ہے. کہ اپنے آپ سے پوچھ ایسی لذت کے عاشق کیوں بنتے ہو جس کی انتہا نجاست ہے؟ حسین تجھے فرش عزا پہ بلاتے ہیں اور ایسی لذتوں کے عاشق بناتے ہیں جس کی ابتدا بھی نور ہے, جس کی انتہا بھی نور ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کربلا کا مطلب ہے کہ دیکھو عزم و ارادہ کتنا مضبوط تھا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام شب عاشور سمجھو یہی رات. اب دیکھ رہے مولا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو پتا ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں شہادت ہے. تو امام فرمایا جو رکنا چاہتا ہے رکے, جس نے جانا ہے وہ چلے جائے. اب کسی میں جرت نہیں کہ اٹھ کے جائے. کئی ہیں جو جانا چاہتے ہیں. تو تاریخ لکھتی ہے کچھ لوگ اپنی داڑھی کے بال دانتوں میں چبا رہے تھے, کچھ اپنا سر کھجلا رہے تھے. اب کریں تو کیا کریں؟ امام حسین سمجھ گئے کہ شرم کی وجہ سے یہ بندہ جا نہیں پا رہا. کہ امام حسین نے دیا بجھا دیا کہ میں نے بیعت اٹھا لی, جس نے جانا ہے چلا جائے. کہتے 5-5 ہو کے 10-10 ہو کے جس نے جانا تھا اٹھ کے چلے گئے. پھر امام نے دیا جلایا, کچھ اصحاب بچے. پھر امام نے اپنے رشتہ داروں سے خطاب کیا, فرمایا عباس اور اس کے بھائی اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. حسین نے بیعت اٹھا لی ہے. بیٹا اکبر اگر تو بھی جانا چاہتا ہے تو چلا جا. اصحاب کو مخاطب کیا کہ اگر تم میں سے بھی کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے, کیونکہ یہ جو لشکر کھڑا ہے ان کا مسئلہ حسین سے. اگر تم لوگ چلے بھی جاؤ گے ان کا مسئلہ تم سے نہیں ہے, یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں. اور یاد رکھو یہاں رکو گے تو موت ہے, شہادت ہے. یہاں جناب بریر نے کچھ الفاظ کہے جو تاریخ نے سنہری کر کے لکھے. فرمایا مولا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اگر مجھے قتل کر دیا جائے اربن اربا, پھر تلواروں سے میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے, پھر مجھے جلا کے راکھ بنا کے ہوا میں اڑا دیا جائے, مولا پھر اگر مجھے پیدا کیا جائے کہا جائے حسین کا ساتھ دو گے کہ نہیں, مولا پھر اسی طرح آپ پہ قربان ہونا چاہوں گا, چاہے یہ معاملہ 70 مرتبہ ریپیٹ ہوتا رہے. مولا میں آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. پھر امام حسین نے اپنی 2 انگلیوں کے درمیان کو جنت دکھائی کہ دیکھو آخرت میں تمہارا مقام کیا ہے. شب عاشور کچھ سپاہی تھے جو خیموں کی نگرانی کرتے تھے, کوئی یزیدی آ نہ جائے. یہ شخص کہتا ہے مجھے کوئی سایہ نظر آیا, ایک صحابی امام حسین کا. کہتا ہے میں نے سائے کا پیچھا کیا, جب آگے بڑھا تو کوئی اور نہیں, ابا عبداللہ تھے, امام حسین تھے. آہستہ آہستہ مولا کے پیچھے جاتے. امام نے آگے سے آواز دی کیوں میرا پیچھا کر رہے ہو؟ کہ مولا پیچھا نہیں کر رہا, میں نے سایہ دیکھا, میں آپ کی حفاظت میں چل رہا ہوں, دشمن حملہ نہ کرے. امام نے صحابی کو کہا ذرا آگے تو آگے آیا, اس کے ہاتھ کو تھاما. کہتے بڑے پیار سے حسین نے میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ڈالا اور چلتے رہے چلتے رہے. مجھے کہا کہ اس رات چاند پورا تھا اور اس چاند نے صحرائے کربلا میں اپنی روشنی کو ڈالا ہوا تھا. امام نے کہا وہ پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں؟ میں نے کہا جی مولا. فرمایا اس پہاڑی کے پیچھے ایک بھی یزیدی سپاہی نہیں ہے. تمہارے بچے ہیں, جوان ہو, میں حسین رضا خوشی سے کہہ رہا ہوں اگر جانا چاہتے ہو چلے جاؤ, میں تجھے روکوں گا نہیں, اور پیچھے کوئی سپاہی بھی نہیں. کہتا میں رو پڑا. میں نے کہا مولا بار بار ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ نفسی لک الفدا. مولا ہم اپنی جانیں آپ پہ قربان کرنے آئے, ہم جب تک زندہ ہیں مولا یہ ہو نہیں سکتا آپ کو چھوڑ کے جائیں. پھر کہتے امام حسین پلٹے باتیں کرتے کرتے, مجھے کہا مجھے ذرا بہن کے خیمے میں کام ہے, آپ آگے جائیے. کہتے مولا حسین مجھ سے جدا ہوئے اپنی بہن کے خیمے میں گئے. اب میں چلتا جا رہا تھا تو بی بی زینب نے ایک جملہ کہا, وہ میں نے سن لیا. جیسے امام حسین خیمے میں گئے تو بہن بھائی سے ملی اور کہا کہ حسین تجھے اپنے اصحاب پہ بھروسہ تو ہے؟ کل ایسا نہ ہو کہ یہ چھوڑ کے چلے جائیں. اس وقت امام حسین نے فرمایا بہن زینب اللہ نے جیسے صحابی مجھے دیے ایسے کسی کو نہیں دیے.
کہتے یہ صحابی جیسے اس نے سنا اس کی آنکھوں سے آنسو پہ سیدھا حبیب ابن مطہر کے خیمے میں گیا. حبیب نے کہا اتنا مرجھائے ہوئے کیوں؟ کہا حبیب علی کی بیٹی کو ہم پہ بھروسہ نہیں ہے. اپنے بھائی کو کہہ رہے کہیں ایسے نہ ہو یہ چھوڑ کے چلے جائیں. جناب حبیب نے آواز دی جون، زہیر، بریر جمع ہو جاؤ. حضرت عباس آئے. حبیب کیا مسئلہ ہے؟ کہ مولا یہ ہم اصحاب کا مسئلہ ہے، بس آپ سے درخواست ہے، ہم علی کی بیٹی کے خیمے کے سامنے آ کے جمع ہونا چاہتے ہیں. سارے کے سارے آئے، سیدہ زینب کے خیمے کے سامنے جمع ہو گئے اور آواز دے کر کہا آقا زادی جب تک ہم زندہ ہیں حسین کے بدن پہ آنچ بھی آنے نہیں دیں گے. آپ اس چیز سے مطمئن رہیں جب تک ہم زندہ ہیں. کس طرح امام حسین نے ان کے قلوب کے اندر معرفت کو پیدا کیا. وہب قلبی راستے میں کس طرح عاشق حسین بنا. کہتا پانی ختم ہو گیا، تلاش پانی میں باہر نکلا بیوی کو لے کے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایسے کسی چھوٹے سے کھڈے میں تھوڑا سا پانی ملا، اس سے اپنا مشک بھرا. بھرنے کے بعد پھر واپس گیا ماں کے خیمے کی طرف. کہتا ہے ہمیشہ جب خیمے میں آتا تھا میری ماں میرا استقبال کرتی تھی. کبھی کوئی شکار لے کر جاتا تھا، پانی ختم تو پانی لے کر جاتا تھا، یہ خود آتی تھی مجھے سینے سے لگاتی تھی. اب جب خیمے میں گیا تو دیکھا ماں بیٹھی ہے میرے استقبال میں نہیں ہے، پریشان. اماں کیا بات ہے؟ میں پانی لایا ہوں. آپ پانی کے لیے پریشان تھی؟ صحرا ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے کہیں سے میں پانی لے کر آیا ہوں. ماں نے کہا لال میرے قریب تو آ. آگے بڑھا، دیکھ ہزاروں قطار رو رہی ہے. اماں رو کیوں رہی ہو؟ کہ ذرا اٹھ تو صحیح. اٹھایا، خیمے کے پیچھے لے گئی. کیا دیکھا؟ پانی کا چشمہ جاری تھا. اماں یہاں پانی نہیں، پانی کہاں سے آیا؟ کہ میرے لال یہاں سے قافلہ گزرا، ایک نورانی شخص آیا. خیمے کے در سے آواز دی وہب کی ماں ذرا خیمے کے در پہ تو آ. کہ جیسے در پہ آئی، چہرہ نورانی جیسے عیسیٰ میرے سامنے کھڑا ہو. کہا کیا پریشانی ہے؟ میں نے کہا رہ گزر، پانی نہیں ہم بڑے پیاسے ہیں. کہ مجھے خیمے کے باہر لے گئے، ایک ٹھوکر ماری اور چشمہ جاری ہو گیا. میں نے کہا نبی ہیں؟ کہ نہیں، آخری نبی کا نواسا حسین ابن علی. عرض کی مولا میں ہوں تو فقیر، لیکن آپ نے اتنا کمال کر دیا، چشمہ جاری کر دیا، میں اپنے خیمے میں آپ کو دعوت دینا چاہتی ہوں. کہا نہیں ہمیں بہت جلدی، ہم نے جلدی جاننا ہے. کہ مخدرات سے مل لوں؟ امام نے کہا مل لو. پوچھتے پوچھتے کہ کون ہے یہاں؟ اس بزرگوار کی کوئی بڑی رشتہ دار. کہا یہ خیمہ ان کی بہن کا ہے، آپ ان سے جا کے ملیں. کہتی ہیں بیٹا خیمے کا پردہ ہٹایا. میں نے زندگی میں مریم سنی لیکن آج میں نے مریم کو دیکھا. اس طرح سے اپنے کردار سے، اپنی رفتار سے انہوں نے اتنی اصلاح کی کہ جب اس کی ماں کی طرف اس کے بیٹے کا سر کاٹ کے پھینکا جاتا ہے، یہ وہی جملے کہتی ہے جو سیدہ زینب نے کہے تھے. پھر اپنے بیٹے کا سر اٹھا کے یزیدی فوج کی طرف واپس پلٹ کے پھینک دیے. کہتی ہے میں ان کی ماننے والی ہوں جو اللہ کی راہ میں ایک مرتبہ دے دے واپس دوبارہ لیتے نہیں ہیں. یہ وہ مکتب ہے جو بڑی بڑی شخصیات کو پیدا کرتا ہے. اس مکتب کی فکر ہے اور اس مکتب میں تبھی چل پاؤ گے جب اپنی اصلاح کرو گے. آج سخت ضرورت ہے عقیدے کی اصلاح کی. آج سخت ضرورت ہے. میں عزا تو کر رہا ہوں لیکن عزا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کوئی ایسا کام نہ کروں جو خلاف شریعت ہو، خلاف فقہ ہو. پنجاب میں بہت ساری بدعتیں، خرافات جنم لے چکی ہیں اور پہلے سے تھیں. اب کوشش کی جا رہی وہ آہستہ آہستہ کراچی میں یہاں کے جوان کے اندر بھی لائی جائیں تاکہ یہ مکتبی جوان نہ بنے، صرف رسمی شیعہ باقی رہ جائے. امام حسین ہمیں کھوکھلی رسومات سے نکال کر عقل کا پابند بناتے ہیں. دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں. سلام کریں ان ہستیوں پہ جنہوں نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا. فرمایا آج کی رات ہے، اگر خلوص دل سے سلام کرو اور معرفت کے ساتھ آنسو بہائے جائیں، پروردگار عالم انسان کے گناہ کتنے بھی ہوں وہ اہل بیت کے صدقے میں معاف فرماتا ہے. چھٹے ماں فرماتا بھی تو رویا نہیں تو رونا چاہتا ہے. فرمایا تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے، دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، خدا یہ میرے حسین کا زادار ہے. آج کی رات جس ماں کی گود میں بچہ ہے کل نہیں ہوگا. آج کی رات جس 4 سالہ بچی کے سر پہ باپ کا سایہ ہے کل نہیں ہوگا.
آج کی رات جس کے پاس قاسم ہے کل نہیں ہوگا. آج کی رات جس کے سر پہ چادر ہے کل کی شام ان چادروں کو لوٹا جائے گا. آج کی رات بچیاں بڑے سکون سے سو رہی ہیں، لیکن کل کی رات سونے کے لیے کوئی زمین بھی شاید ان بچیوں کے لیے مہیا نہ ہو. خلوص سے دل سے غم اہل بیت کو یاد کریں. اور سب سے بڑی دعا ظہور امام زمانہ کی دعا. جن لوگوں کو اعمال کرنے IRC امام بارگاہ میں تقریباً 3:15 بجے اعمال کرائے جائیں گے. جو شرکت کرنا چاہیں آج کی رات وہاں کے شرکت کر سکتے ہیں سب مل کے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. آواز بلند ہونی چاہیے سب مل کے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین. سب مل کے السلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین وعلی. میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب حسین خیموں سے خدا حافظ کر رہے تھے. لشکر یزید کے سپاہی کہتے ہیں 2 ایسے شہید تھے جن کا خیموں سے نکلنا بڑا مشکل تھا. کہتا ایک علی اکبر ابھی خیمے سے باہر آتے تھے. کبھی ماں پکڑ کے سینے سے لگاتی تھی، کبھی بہنیں قدموں سے لپٹ جاتی تھی. لیکن کہتا ہے دوسرا شہید بڑی دیر لگ گئی خیمے سے نکلتے نکلتے. سنو گے یہ شہید کون ہے؟ یہ تیرا غریب مولا 3 دن کا پیاسا مولا. لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک جانے والا میرا مولا. کہ جب بھی خیمے سے نکلنا چاہتے تھے کبھی بہنیں لپٹ جاتی تھی، کبھی بچیوں کی آوازیں بلند ہوتی تھی. روایت کے جملے آئے جب بہن زینب سے خدا غافل کرنے لگے. خدا غافل زینب کہتے ہیں سیدہ غشکا کے زمین پہ گر گئی. جب ہوش میں آئی امام نے سینے پہ ہاتھ رکھا. اللہ جانے کان میں ایسا کیا کہا. فضا کہتی ہیں اس کے بعد میں نے زینب کو کبھی بے ہوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا.
کبھی رباب کو حوصلہ دے رہی ہے، کبھی جلتے ہوئے خیموں سے سکینہ کو سنبھال رہی ہے۔ بڑی مشکل سے میرے مولا خیمے سے باہر آئے، ذوالجناب بیٹھے کہ ذوالجناح جلدی کر مجھے میدان میں لے کر چل۔ چند قدم ابھی سواری چلی تھی، پھر سواری رک گئی۔ فرمایا ذوالجناح کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ میرا اکبر چلا گیا، میرا عباس چلا گیا، او میرا حبیب چلا گیا۔ بے زبان نے اپنا سر ہلانا شروع کیا، مولا چلو تو کیسے چلو؟ امام نے نیچے دیکھا، کیا دیکھا؟ ایک 4 سالہ بچی ہے جس نے دونوں باہیں ذوالجناح کے باہوں میں ڈالی ہے، کہہ رہی ہے ذوالجناح میرے بابا کو لے کر نہ جا، اور میرا اکبر گیا واپس نہیں آیا، میرا چچا گیا واپس نہیں آیا۔ اللہ کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے۔ بیٹیاں بابا سے بڑا پیار کرتی ہیں، والدین اپنی بچیوں سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ ذوالجناح سے اترے، سکینہ کو گود میں لیا، سکینہ بابا کو جانے دے۔ نہیں بابا میرا چچا گیا واپس نہیں آیا، اکبر بھی یہی بول کے گیا تھا واپس نہیں آیا۔ کہ سکینہ آخری بار بابا کے سینے پہ سو جا۔ حسین خاک کربلا پہ لیٹ گئے، اپنی بچی کو سینے پہ سلایا۔ بچی نے سوال کیا بابا تیرے جانے کے بعد میری قسمت میں کیا لکھا ہے؟ راوی کہتا اچانک حسین اٹھے، بچی کو سینے سے اتارا، او ننھا سا سر خاک کربلا پہ رکھا، کہ سکینہ تیری قسمت میں یتیمی۔ سکینہ بابا کے بعد اماں کو تنگ نہ کرنا کہ میں نے بابا کے سینے پہ سونا ہے۔ ہائے وداع حسین، میرے چوتھے امام نے اپنے صحابی کو کہا کہ مولا سب سے زیادہ زخم کربلا کے کس شہید کے بدن پہ تھے؟ فرمایا میرے بابا کے بدن پہ 1000 سے زیادہ زخم تھے۔ مومن کہتا ہے پوری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ اگلے دن مولا کی خدمت میں آیا، مولا بدن پہ اتنی جگہ نہیں ہے، 1000 زخم ہے۔ کہ سچ کہہ رہے ہو لیکن میرے بابا کے بدن پہ تھے۔ مولا کیسے؟ فرمایا ربہون علی رب، ایک زخم پہ دوسرا زخم تھا، جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے بابا کو پتھر مارا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے بابا کو نیزہ مارا۔ میں کیفیت تو بیان نہیں کر سکتا، لیکن اتنا کہوں گا جو بہن 50 سال بھائی کے ساتھ رہی ہو
اس زینب نے بھی مقتل میں حسین کو نہیں پہچانا، بار بار کہہ رہی تھی انت اخی، کیا تو میرا بھائی ہے، کیا تو میرا ماجایا ہے، انت اخی وابن امی۔ ایک روایت رحمت کو تمام کرو، زخم لگے پر ان زخموں نے حسین کے کلیجے کو اتنی تکلیف نہیں دی۔ راوی کہتا ہے جب زین سے زمین پہ آئے، حسین کا بدن تیروں پہ، کسی نے میرے چوتھے امام سے پوچھا مولا سنا ہے آپ کے بابا کا بدن تیروں پہ تھا، تو پھر آپ کے بابا نے سجدہ کیسے کیا؟ مولا فرماتے بابا نے اپنے زخمیاتوں سے مٹی جمع کرنا شروع کی، اتنی جمع کی کہ پیشانی سجدے پہ آ جائے۔ شیر خدا کا بیٹا حسین کا کسی میں جرت نہیں آگے بڑھے، مولا کا زر قلم کرے۔ کوئی کہتا تھا نہیں نہیں ابھی زندہ ہے، کوئی کہتا تھا نہیں نہیں شہید ہو گئے، لیکن کون ہے جو آگے بڑھے؟ یہاں ایک لائن آگے بڑھا کہ اگر جاننا زندہ ہے یا شہید ہو گئے، تم میں سے کوئی ایسے آواز دے پتہ لگ جائے گا۔ یہ ایسی آواز تھی جس نے میرے مولا کے کلیجے کو ہلایا، لئی مولا کے بدن کے قریب گیا، بلند آواز میں کہنے لگا خیموں کو آگ لگا دو، او سیدانیوں کی چادریں چھینو۔ سننا تھا غیرت علی جوش میں آئی، بڑی مشکل سے گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے، بدن سے سارا خون بہ چکا تھا۔ ایک مرتبہ دائی طرف دیکھا، ایک مرتبہ بھائی طرف دیکھا، کہنے لگے آئین آئین آخی عباس، آئین علی اکبر، آئین حبیب ابن مظاہر۔ اور میرے شیروں میں تجھے اپنے لیے نہیں بلا رہا، اور زینب کی چادر خطرے میں ہے۔ اللہ لعنت اللہ